سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 43۔ مصر کا بادشاہ فرعون ممتاح دربار لگائے ہوئے تھا۔ اس کے تمام امراء اور اکابر سردار دربار میں موجود تھے، جن میں قارون بھی تھا۔ جب دربار کی کارروائی ختم ہو گئی تو قارون اپنی جگہ سے اٹھا اور ممتاح کی خدمت میں ایک ہیرا پیش کیا۔ ایک تو وہ ہیرا اپنی جسامت میں بہت بڑا تھا، پھر اس کی چمک دمک بھی عام ہیروں سے مختلف اور زیادہ تھی۔ ممتاح نے ہیرے کو قبول کیا اور توصیفی انداز میں بولا، اے قارون، یہ نایاب ہیرا تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ ایسا ہیرا نہ صرف یہ کہ ہمارے خزانے میں موجود نہیں، بلکہ ایسا بے مثل اور قیمتی ہیرا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ قارون اس تعریف پر خوش ہوا اور بولا، اے آقا، میں عدن کی طرف تجارت کی غرض سے گیا تھا اور یہ ہیرا میں نے ایک یمنی تاجر سے صرف آپ کو پیش کرنے کی خاطر ایک بھاری رقم دے کر خریدا تھا۔ میں نے آج تک خود بھی ایسا ہیرا نہیں دیکھا تھا۔ ممتاح اس موقع پر کچھ اور بھی قارون کی تعریف میں کہنا چاہتا تھا کہ اس کا دربان اندر آیا اور اپنے سر کو زمین کی طرف خم کرتے ہوئے اس نے بڑی عاجزی سے کہا، اے آقا، بنی اسرائیل کے موسیٰ و ہارون کسی اہم سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ممتاح نے ہیرا سنبھال لیا۔ قارون بھی واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد ممتاح نے تحکمانہ انداز میں دربان سے کہا، ان دونوں بھائیوں کو اندر بھیج دو۔ دربان واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ و ہارون علیہ السلام اندر داخل ہوئے تو ممتاح نے پوچھا، اے موسیٰ و ہارون، میرے دربان نے بتایا کہ کسی اہم معاملے میں تم دونوں مجھ سے ملنا چاہتے تھے، بتاؤ کیا کام ہے؟ جواب میں موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، ہمیں ہمارے رب نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، اور ہم تم سے دو اہم باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ تم ایک خدا پر ایمان لے آؤ، کسی کو اس کا ساجی اور شریک نہ بتاؤ۔ دوسری بات یہ کہ تم ظلم سے باز آ جاؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دو، تاکہ ہم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اس سرزمین کی طرف لے جائیں جس کا خدا نے ان سے وعدہ فرما رکھا ہے۔ اور اے فرعون، ہم جو کہہ رہے ہیں یہ بناوٹ ہے، نہ تصنع، اور نہ ہی ہمیں ایسی جرأت و جسارت ہو سکتی ہے کہ خدائے برتر کے ذمے غلط بات لگائیں۔ ہماری صداقت کے لیے جس طرح یہ تعلیم خود شاہد ہے، اسی طرح خداوند تعالیٰ نے ہمیں اپنی دو زبردست نشانیاں اور معجزے بھی عطا کیے ہیں، لہٰذا تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ صداقت و حق کے اس پیغام کو قبول کر اور اپنی غلامی سے بنی اسرائیل کو آزادی دے کر انہیں ہمارے ساتھ مصر سے نکل جانے کی اجازت دے دے، تاکہ میں ان کو پیغمبروں کی اس سرزمین کی طرف لے جاؤں جہاں بجز اپنے رب کی ذات واحد کے یہ لوگ کسی اور کی عبادت و پرستش نہ کریں، کہ یہی راہ حق ہے اور یہی ان کے آباء و اجداد کا ابدی شعار رہا ہے۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو بڑا سیخ پا ہوا اور خفگی سے بولا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اے موسیٰ، آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا تو وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور وہاں بچپن گزارا؟ اور اے موسیٰ، کیا تو یہ بھی فراموش کر بیٹھا ہے کہ تو نے ہمارے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے فرعون، صحیح اور درست یہ ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک عرصے تک تیرے محل میں رہا، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی سے نادانستہ طور پر ایک شخص میرے ہاتھوں سے مارا گیا تھا، اور اسی خوف کے باعث میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ لیکن یہ میرے رب کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بے کسانہ مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھر میں میری پرورش کا سامان کیا، اور یہ تم ہی لوگوں کی غلطی کے باعث ہوا، نہ کہ تم بنی اسرائیل پر ظلم کرتے، نہ ان کے بچوں کا قتل عام کرتے،
اور نہ میں تمہارے ہم پرورش پاتا، اور پھر یہ مجھ پر میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی نعمت نبوت سے سرفراز فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے تلقین کر دی گئی تھی کہ فرعون کو سمجھانے میں نرمی اور لطف و مہربانی کو پیش نظر رکھیں، لہٰذا انہی ہدایت کے مطابق آپ نے فرعون کے طعن و تشنی کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ فرعون نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم مصریوں کے عقیدے میں تو تربیت کائنات کا معاملہ ہمارے را دیوتا کے سپرد ہے، اور دنیا میں را دیوتا کا صحیح مظہر مصر کا بادشاہ یعنی فرعون ہوتا ہے، کیونکہ را سے فرع اور فرع سے فرعون بنا، اسی لیے را دیوتا کے اوتار کی حیثیت سے میں ہی یعنی فرعون رب ہوں۔ لہٰذا تو یہ کیا نئی بات کرتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے جس نے تجھے میری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اگر میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تو اس کی حقیقت بیان کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، اگر تجھ میں ایمان صحیح کی گنجائش ہے تو تجھے سمجھ لینا چاہیے کہ میں جس ہستی کو رب العالمین کہتا ہوں وہ ذات اقدس ہے، جس کے قبضے قدرت میں آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی کلی مخلوقات کی ربوبیت ہے۔ اے فرعون، کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان آسمان و زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کو تو نے پیدا کیا ہے، یا ان کی ربوبیت کا کارخانہ تیرے قبضے قدرت میں ہے؟ اگر نہیں اور بلا شبہ نہیں تو اے فرعون، پھر میرے رب کی ربوبیت سے انکار کیوں؟ فرعون کے پاس چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے درباریوں کی طرف حیرت و تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم سنتے ہو یہ موسیٰ بن عمران کیسی عجیب باتیں کہہ رہا ہے؟ فرعون کی ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر حضرت موسیٰ نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھا اور فرمایا، اے فرعون، میرا رب تو وہ ہستی ہے جس کی ربوبیت کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے، یعنی جب تو عالم وجود میں نہ آیا تھا تجھے پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اور اسی طرح تجھ سے پہلے تیرے آبا و اجداد کو وجود میں لایا اور انہیں اپنی ربوبیت سے نوازا۔ فرعون سے موسیٰ کی زبردست دلیل کا جواب نہ بن پڑا، سوائے اس کے کہ اس نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، مجھے لگتا ہے یہ موسیٰ بن عمران جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے مزید نرم اور دل نشین پیرایا بیان میں خدا کی ربوبیت کو واضح کیا اور اس سے فرمایا، اے فرعون، یہ جو مشرق و مغرب کی ساری درمیانی کائنات نظر آتی ہے، اس کی ربوبیت جس کے وسعت قدرت میں ہے، میں اسی کو رب العالمین کہہ کر پکارتا ہوں۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے مطابق کمال شیریں کلامی اور نرم گفتاری سے فرعون اور اس کے درباریوں کو راہ حق دکھانے کا فرض ادا کیا۔ فرعون کی تحقیر و توہین اور مجنون جیسے سخت الفاظ خاموشی کے ساتھ برداشت کیے اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے بہترین جوابات دیے۔ آپ نے فرعون کو شرک سے باز رہنے اور خدائے واحد کی بندگی کرنے کی پوری تلقین کی۔ فرعون کے پاس چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا اس نے بات کا رخ ہی بدل دیا اور موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ، جو کچھ تو کہہ رہا ہے اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ کیونکہ ہم سے پہلے کے لوگ اور ہمارے باپ داداؤں کا عقیدہ تیری اس تبلیغ کے مطابق نہ تھا، کیا وہ سب عذاب میں گرفتار اور جھوٹے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ فرعون کج بحثی پر اتر آیا ہے اور ان کے اصل مقصد کو الجھانا چاہتا ہے، اس لیے آپ نے فوراً جواب دیا، اے ممتاح، ان پر کیا گزری اور ان کے ساتھ خدا کا کیا معاملہ رہا، اس کی ذمہ داری نہ مجھ پر ہے نہ تم پر، اس کا علم میرے رب کے پاس موجود ہے۔ ہاں، میں یہ بتا دوں کہ میرا رب بھول چوک اور خطا و نسیان سے پاک ہے، جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے معاملے میں کوئی ظلم نہ ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو نے فرعون کو مکمل طور پر شرمسار کر دیا تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا، اے میرے درباریوں، میں نہیں جانتا کہ میرے علاوہ تمہارا اور کوئی رب ہے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے وزیر حامان کو مخاطب کر کے کہا، اے حامان، اینٹیں آگ میں پکاؤ، پھر ان اینٹوں سے ایک بہت بلند عمارت بناؤ، شاید اس عمارت پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کا پتہ لگا سکوں، اور میں تو بلا شبہ اس موسیٰ بن عمران کو جھوٹا خیال کرتا ہوں۔ حامان کو یہ حکم دینے کے بعد فرعون نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے موسیٰ،
اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود قرار دیا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے پھر بڑا معقول سا جواب دیا، اے فرعون، اگر میں تیرے سامنے اپنے خدائے واحد کی جانب سے واضح نشانی پیش کروں تب بھی کیا تم میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا؟ فرعون نے اس بار کچھ مروب ہو کر کہا، اگر تو اس بارے میں واقعی سچا ہے تو پھر تو مجھے کوئی نشانی دکھا۔ فرعون کے اس معاملے پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ عصا نے اسی وقت ایک اژدھے کی صورت اختیار کر لی اور سب نے دیکھا کہ وہ حقیقت تھی، کوئی نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ کو گریبان میں لے گئے۔ جب اپنے ہاتھ باہر نکالا تو سب نے دیکھا کہ ان کا وہ ہاتھ روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ فرعون یہ سب دیکھ کر لرز کر رہ گیا۔ اس کے درباریوں نے جب ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنے بادشاہ اور اپنی قوم کی شکست دیکھی تو وہ تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بلا شبہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ ڈھونگ اس نے اس لیے رچایا ہے کہ ہم پر غالب آ کر تمہیں ہی تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، لہٰذا ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ تب ممساح اور اس کے درباریوں نے باہم مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ فی الحال موسیٰ و ہارون کو مہلت دی جائے۔ اس دوران میں تمام سلطنت سے ماہر جادوگروں کو اپنے مرکزی شہر میں جمع کیا جائے، پھر ان ساحروں کے ساتھ موسیٰ کا مقابلہ کرایا جائے، اور جب ان جادوگروں سے مقابلے میں موسیٰ شکست کھا جائیں تب ان کے سارے ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ اپنے درباریوں کے ساتھ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد مفتاح نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، ہم سب خوب سمجھ گئے ہیں کہ تم اس ہیلے سے ہمیں مصر سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، لہٰذا اب تیرا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے تجھے شکست دی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے مقابلے کے دن کا معاہدہ ہونا چاہیے، اور جو بھی معاہدہ ہوگا نہ ہم اس سے ٹلیں گے اور نہ تم اس کی خلاف ورزی کرنا۔ اے موسیٰ، اب بولو تم کیا کہتے ہو، اور جو ساحر تمہارے مقابلے کے لیے ہم جمع کریں گے تم ان سے کب اور کس روز مقابلہ کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کرتے ہو؟ ہم مقابلے کا دن بھی تمہاری مرضی سے طے کرتے ہیں تاکہ جب تم ہار جاؤ تو تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم نے اپنی سہولت اور بہتری کا کوئی دن مقرر کر لیا تھا۔ فرعون کی اس متکبرانہ گفتگو کے جواب میں حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، چند ہفتوں تک تمہارے سالانہ جشن اور میلے کا دن آ رہا ہے، اس کام کے لیے اپنی جشن کا دن بہتر ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو مقابلے کے لیے اس میدان میں ہونا چاہیے کہ اس میلے میں دور دراز کے علاقوں سے بھی مصری لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، معجزہ کیا ہے اور سحر کیا ہے۔ قرآن مقدس میں قدیم مصریوں کے اس میلے اور جشن والے دن کو یوم الزینہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ ایک طرح سے ان کے تہوار اور عید کا دن تھا۔ بہرحال فرعون ممتاح کے ساتھ مقابلے کا دن مقرر کر کے موسیٰ و ہارون دونوں بھائی اس کے دربار سے رخصت ہو گئے۔ ممفی شہر میں را دیوتا کے بڑے معبد کے صدر دروازے سے ایک روز 2 گھوڑ سوار داخل ہوئے۔ ایک پجاری کے پاس آ کر ان دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کو روکا، پھر ان میں سے ایک نے اس پجاری سے کہا، اے مقدس پجاری، ہم تھیبی شہر سے آئے ہیں، ہمارے پاس فرعون ممتاح کی طرف سے تمہارے بڑے پجاری شمون کے نام ایک پیغام ہے، کیا تم ہماری رہنمائی کرو گے کہ ہم اس معبد میں شمون سے کہاں مل سکتے ہیں؟ پجاری نے بڑی نرمی اور شائستگی سے جواب دیا، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں سوار اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے، پھر گھوڑوں کی باگ تھامے خاموشی سے اس پجاری کے ساتھ ہو لیے۔ تھوڑی دیر بعد پجاری ان دونوں سواروں کو لے کر معبد کے وسطی حصے میں ایک خوبصورت سکونتی عمارت کے سامنے آ رکا۔ وہاں کھڑے پجاری کے کان میں اس نے کچھ کہا، پھر پیچھے ہٹتے ہوئے ان دونوں سواروں سے کہا، تم دونوں اپنے گھوڑوں کو یہیں باندھ دو، میں نے اپنے ساتھی پجاری سے کہہ دیا ہے، تم اس کے ساتھ اندر چلے جاؤ، یہ تمہیں بزرگ شمون سے ملوا دے گا۔ دونوں سواروں نے اپنے گھوڑے عمارت کے باہر باندھ دیے اور دوسرے پجاری کی رہنمائی میں عمارت میں داخل ہو گئے۔ پجاری ان کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا جس میں مصر کا سب سے بڑا ساحر اور را دیوتا کا بڑا پجاری شمون اپنے اور بہت سے ساتھی پجاریوں کے ساتھ آتش دان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جاڑے کا موسم عروج پر ہونے کی وجہ سے گو باہر سردی تھی، لیکن کمرے میں جلتی آتش دان کی وجہ سے وہاں خوب گرمی اور سکون تھا۔ پجاری نے شمون کو مخاطب کر کے کہا،
اے آقا، تھیبی شہر سے فرعون ممتاح کے 2 قاصد آئے ہیں اور آپ کے نام بادشاہ کا کوئی پیغام لائے ہیں۔ اندھے شمون نے ہاتھ سامنے لہراتے ہوئے کہا، ان دونوں کو میرے سامنے بٹھاؤ کہ میں ان سے گفتگو کر سکوں۔ پجاری نے دونوں قاصدوں کو شمون کے سامنے لا بٹھایا، پھر وہ خود بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اندھا شمون بولا، اے شاہی قاصدوں، تم دونوں میرے نام کیا پیغام لائے ہو؟ دونوں میں سے ایک قاصد شمون کو مخاطب کر کے بولا، اے بزرگ شمون، بنی اسرائیل کا ایک جوان کہ جس کا نام موسیٰ ہے، اس نے فرعون ممتاح اور اس کے سارے درباریوں کے سامنے دعویٰ کیا ہے کہ وہ رب العالمین کی طرف سے اس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس نے فرعون سے 2 مطالبات کیے ہیں۔ اول یہ کہ سارے دیوتاؤں کے اتباع کو ترک کر دیا جائے اور صرف اس خدائے واحد کی عبادت کی جائے جو سب کا خالق و مالک ہے، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے کر آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ انہیں اس سرزمین کی طرف لے کر جائے جس کا وعدہ ان کے رب نے ان سے کیا ہے۔ اے بزرگ شمون، فرعون ممتاح نے موسیٰ بن عمران سے پیغمبر ہونے کی نشانی طلب کی تو اسے بزرگ شمون جانتے ہو کیا ہوا؟ اندھے شمون نے بےتابی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اور بزرگ شمون، دیکھ ایسا ہوا کہ قاصد ذرا رک کر پھر کہتا چلا گیا، موسیٰ بن عمران نے اپنے ہاتھ میں جو عصا پکڑ رکھا تھا وہ اس نے بھرے دربار میں فرعون کے سامنے ڈال دیا۔ عصا فوراً ہی ایک بہت بڑا اژدھا بن گیا، ایسا بڑا اور بھیانک کہ فرعون اور سارے درباری خوفزدہ ہو گئے۔ اور اے شمون، معاملہ یہیں پر ختم نہ ہوا، بلکہ اسی وقت موسیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ گریبان کے اندر ڈال کر نکالا تو وہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند روشن اور منور تھا۔ ان دونوں خرق عادت چیزوں نے فرعون اور سارے درباریوں کو فکر مند کر دیا، اور وہ یہ خیال کرنے لگے کہ موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون جو اس سارے معاملات میں اس کا ساتھی تھا، دونوں مل کر انہیں حکومت سے محروم کر کے مصر کی زمین سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اے شمون، فرعون ممتاح نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے ماہر جادوگروں سے موسیٰ بن عمران کی اس جادو کا مقابلہ کرایا جائے اور اسے اس مقابلے میں نیچا دکھا کر اس کے سحری اثر کو زائل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے عصا سے جو اژدھا بنایا اور اپنے ہاتھ کو جو ستارے کی طرح چمکتا ہوا کر دیا، تو ان 2 واقعات کا درباریوں سے نکل کر اب عام لوگوں پر بھی اثر ہو رہا ہے اور لوگ موسیٰ سے متاثر اور خوفزدہ دکھائی دیتے ہیں۔ بس اسی خوف کو زائل کرنے کے لیے موسیٰ کے ساتھ اپنے ماہر ساحروں کا مقابلہ رکھا گیا ہے، اور یہ مقابلہ یوم الزینتہ کے روز دن میں ہوگا۔ بس اے بزرگ شمون، تمہارے نام فرعون ممتاح کا یہ پیغام ہے کہ یوم الزینتہ کے موقع پر اپنے ماہر ساحروں کے ساتھ تھیبیس پہنچ کر موسیٰ کا مقابلہ کریں۔ قاصد ذرا رک کر پھر بولا، اور اے میرے بزرگ، گو فرعون نے اپنی طرف سے تمام شہروں کو ہرکارے بھیجوا دیے ہیں تاکہ وہ وہاں کے ماہر جادوگروں کو مقررہ دن وہاں آنے کی دعوت دیں، لیکن فرعون نے کہا ہے کہ آپ چونکہ مصر کے سب سے بڑے اور ماہر جادوگر تسلیم کیے جاتے ہیں اور سب ساحر آپ کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی طرف سے بھی مختلف شہروں کے ساحروں کو پیغام بھجوائیں کہ وہ مقررہ دن کو جمع ہو کر موسیٰ کا مقابلہ ضرور کریں۔ بوڑھا شمون گہرے تفکرات اور سوچوں سے نکلتے ہوئے بولا، میں سارے ساحروں کو یہ پیغام تو بھجوا دوں گا، پر اے فرعون ممتاح کے قاصد، میں تو اب تک یہی سوچ رہا ہوں کہ اس اسرائیلی جوان موسیٰ بن عمران نے ایسے خرق عادت کمالات کا مظاہرہ کیسے کیا؟ اگر وہ کوئی ماہر جادوگر ہے تو اس نے یہ سحری تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ کاش اس وقت سامری میرے پاس ہوتا تو میں نہ صرف اسے اس مقابلے میں شامل کرتا بلکہ اس سے یہ معلومات بھی حاصل کرتا کہ موسیٰ نے جادو کی یہ تعلیم کہاں سے لی تھی۔ قاصد نے جھٹ جواب دیا، اے بزرگ شمون، یہ بات تو میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، سامری کی یہاں کیا ضرورت ہے، اور پھر سامری سحر میں آپ سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ شمون بےتاب سا ہو کر بولا، تو پھر بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ جادو اور سحر کی یہ تعلیم موسیٰ نے کہاں سے حاصل کی؟ قاصد نے پہلے اپنا گلا صاف کیا اور بولا، اے بزرگ شمون، تمہیں یاد ہوگا کہ موسیٰ بن عمران نے فرعون رامسیس کے دور میں شاہی محل میں پرورش پائی تھی، پھر اس سے ایک قبطی قتل ہو گیا اور یہ مصر سے مدین چلا گیا، یہ 12 سال وہاں رہا، وہیں اس نے شادی کی اور اس کا ایک بیٹا بھی ہوا۔ اے شمون، یہ صرف میرا نہیں
بلکہ مصر کے عام لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ اس نے مدین میں قیام کے دوران ہی سحر کی تعلیم حاصل کی اور اب وہ ایک بہترین ساحر ہے۔ قاصد کی بات سن کر شمعون نے کہا، اے قاصد، تم میری طرف سے فرعون کو جا کر یقین دلا دو کہ مقابلے کے روز ہم ضرور تھیبیس شہر پہنچ جائیں گے، اور اس مقابلے میں موسیٰ کو نیچا دکھا کر ضرور مصری عوام کا خوف دور کر دیں گے، اس لیے کہ اس مقابلے میں بہرحال غالب ہم ہی رہیں گے۔ شمعون ذرا رکا پھر بولا، اور ہاں اے قاصد، میں شاید مقابلے میں چند روز پہلے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھیبیس پہنچ جاؤں گا۔ میرے آنے سے پہلے تم لوگ اندازہ لگا رکھنا کہ موسیٰ اگر دن کے کسی حصے میں سوتا ہے تو کب اور کہاں اور کس وقت سوتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی اس حالت سے میں اس کی سحری قوت کا اندازہ لگاؤں گا۔ دونوں قاصد اٹھ کھڑے ہوئے اور وہی قاصد پھر بولا، اے بزرگ شمعون، اب ہم چلتے ہیں، آپ کے آنے سے قبل ہم یہ معلومات فراہم کر رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ یوناف خیمے میں آتش دان کے پاس اکیلا بیٹھا تھا۔ سردار توج اور حریزہ اپنے ان جوانوں کی تیاری کو آخری شکل دینے باہر گئے ہوئے تھی جنہوں نے تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھ بحر روم کے کنارے کنارے مغرب کی طرف انامی اور فتروسی قبائل کے جوانوں کے خلاف حرکت میں آنا تھا جو اپنے قبائل کے رسد و کمک لا رہے تھے۔ یوناف نے اس تنہائی سے فائدہ اٹھایا اور ہلکی ہلکی پیار بھری سرگوشی میں پکارا، ابلیکا، ابلیکا تم کہاں ہو؟ اسی لمحے ابلیکا نے اس کی گردن پر ہلکا سا حریری لمس دیا اور ساتھ ہی اس کی مسحور کن آواز یوناف کو سنائی دی، میں یہی ہوں میرے حبیب۔ یوناف نے اس بار پرشوق آواز میں پوچھا، ابلیکا، اب جب کہ توج اور حریزہ باہر گئے ہوئے ہیں اور تم خیمے میں اکیلی ہو تو کیا اس وقت میں تمہیں تمہارے اصل نسوانی سراپے میں دیکھ سکوں گا؟ تھوڑی دیر تک ابلیکا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو یوناف نے پھر پوچھا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا ابلیکا؟ اس بار لذت و خمار میں ڈوبی ہوئی ابلیکا کی آواز سنائی دی، دیکھ لو، میں نے کوئی انکار نہیں کیا، جو تحریر میں نے تمہیں بتائی تھی تم اس کا عمل شروع کرو، میں ایک ہیولے کی صورت میں تمہیں خیمے کے اس سامنے والے ریشمی پردے کے پاس دکھائی دوں گی۔ یوناف نے فوراً اپنا عمل کیا اور جواب میں ایک ہیولے کی صورت میں ابلیکا اسے ریشمی پردے کے پاس دکھائی دی۔ یوناف نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا پیکر سیمی ایسا تھا جیسے سوئے ہوئے شعلے اچانک جاگ اٹھے ہوئے ہوں، یا گیتوں کا کوئی روپ، نغمے کا کوئی پیکر اور مچکیلی بجلیوں کا کوئی جوان و شوق سراپا، رنگ و روشنی کے ماحول میں اور صبح کے اجالے میں رقص لافانی پر آمدہ ہوا ہو۔ ابلیکا ہمہ رنگ، ہمہ خوشبو، ہمہ گداز اور ہمہ حسن دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی سلگتی نظروں کی آنچ میں ایک لذت شہد و شکر میں ڈوبے محبتوں کے ہزار طوفان تھے۔ اس کے لبے گلنار پر چھائی انگور کے ٹپکوں جیسی مسکراہٹ میں نئی زندگی اور خوشکن حیات کے انگنت پیغامات تھے۔ مجموعی طور پر ابلیکا اس وقت قامت میں بلندی کا وقار، تہذیب کا شاہکار، بھرپور لطافت و نزاکت، فطرت کا جمال رنگین، مکمل حیا و شوخی، زندگی کی بشارت، عہد گزشتہ کے تبسم کی کرن، سلیقے سے سجائی گئی بزم اور خوابوں میں مچلتے حسن جیسی ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یوناف خاموش و ساکت اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور ابلیکا کا ہیولہ غائب ہو گیا۔ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیتے ہوئے مسکراتی اور گنگناتی آواز میں پوچھا، اے میرے محبوب، میرا سراپا اور پیکر تمہیں کیسا لگا؟ یوناف کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور وہ بولا، اے ابلیکا، میں نے تمہارے اس پیکر میں ایسی چاہت و طلب، ایسی محبت و خواہش، ایسی کشش و رغبت اور ایسی دل پذیری اور تسکین دیکھی ہے کہ جی چاہتا تھا اپنی جگہ منجمد پتھر ہو کر ہمیشہ کے لیے تمہیں دیکھتا ہی رہوں۔ کاش میں تمہیں چھو سکتا، تمہارا لمس محسوس کر سکتا۔ ہلکے ہلکے ہنستے ہوئے ابلیکا نے پوچھا، تمہاری گردن پر جو لمس میں دیتی ہوں کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں میرا تمہارا جیسا رشتہ اور تعلق ہے وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا ہوگا۔ یوناف نے بھرپور خوشی سے کہا، اے ابلیکا، مجھے تمہاری اس رفاقت اور رشتے و تعلق پر فخر ہے، پر اے ابلیکا، کیا یہ ممکن نہیں کہ میں تمہیں… یوناف خاموش ہو گیا کیونکہ سردار توج اور حریزہ خیمے میں داخل ہو رہے تھے۔ حریزہ اس وقت مردانہ جنگی لباس میں انتہائی پرکشش اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ قریب آ کر حریزہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے بولی،
ہمارے جن مسلح جوانوں کو آپ کے ساتھ مہم پر روانہ ہونا ہے وہ کوچ کے لیے تیار ہیں اور آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ یوناف منہ سے تو کچھ نہ بولا، تاہم وہ فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ خیمے سے نکل کر وہ باہر چلتے مقدس آگ کے الاؤ کے پاس آیا۔ ایک لکڑی کی مدد سے اس نے آگ کے اندر سے اپنا خنجر نکالا۔ خنجر کی نوک اب بھی روشن اور چمکدار تھی، حالانکہ سارا خنجر آگ میں تپ کر خوب سرخ ہو چکا تھا۔ اسی لمحے ابلیکا نے اس سے پوچھا، اے میرے حبیب، کیا کرنے لگے ہو؟ کیا تم صبر کو آگ کی اس ہولناک اسیری سے آزاد کرنے لگے ہو؟ یوناف نرم آواز میں جواب دیتے ہوئے بولا، صبر کے لیے یہ 2 دن کی اسیری اور یہ ہولناک سزا ہی کافی عبرت خیز ہے، اور آئندہ یہ سوچ سمجھ کر مجھ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور پھر ہم عزازیل اور اس کے ساتھیوں کی طرح پرز شیطانیت نہیں ہیں۔ معاف کر دینا ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے صبر کو اسیری سے آزاد کر دیا۔ اپنے جلے ہوئے دستے کا وہ خنجر یوناف نے ریت میں دبا دیا۔ پھر وہ حسین حریزہ کے ساتھ اس طرف آیا جہاں کسلوہی اور کفتوری جنگجو خوب مسلح ہو کر اپنے اونٹوں پر تیار بیٹھے اسی کے منتظر تھے۔ ان دستوں کے اگلے طرف 2 خالی اونٹ تھے۔ حریزہ نے انتہائی لجاجت سے یوناف سے کہا، ان میں سے ایک اونٹ آپ کا ہے اور ایک میرا۔ وہ دونوں اونٹوں پر سوار ہوئے اور مختصر سے اس لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور فضا میں تاریکی پھیل گئی تھی۔ کسلوہی اور کفتوری قبائل کے جنگجو جوانوں کے ساتھ یوناف اور حسین حریزہ بڑی تیزی کے ساتھ بحر روم کے کنارے کنارے مغرب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات ذرا ہی گزری تھی کہ وہ سرت نام کے قصبے کے قریب سمندر کے کنارے آگ کے الاؤ جلتے دیکھ کر رک گئے۔ یوناف نے اپنے اونٹ کی نکیل کھینچ لی۔ اسے دیکھ کر حریزہ اور پھر سارے جوانوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو روک لیا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اسے پکارا، ابلیکا، ابلیکا تم کہاں ہو؟ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور ساتھ ہی اس کی آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی، میں یہی ہوں میرے حبیب، کیا بات ہے؟ یوناف پھر بڑی نرم آواز سے بولا، اے ابلیکا، تم ذرا ان انامی اور فطروسی قبائل کے احوال تو معلوم کر کے آؤ جو آگ کے الاؤ کے گرد پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ ابلیکا کچھ کہے بغیر یوناف کی گردن سے ہٹ گئی۔ چند ہی ساعتوں کے بعد اس نے پھر یوناف کی گردن پر لمس دیا اور بولی، اے میرے حبیب، وہ سامنے جو انامی اور فطروسی جوان خیمہ زن ہیں اپنی بستیوں اور شہروں کی طرف سے خرد و نوش کا سامان لے کر آ رہے ہیں۔ کشتیوں کو انہوں نے ساحل پر چڑھا رکھا ہے اور ان میں سامان بھرا ہوا ہے۔ آگ کے الاؤ کے گرد وہ کھانا کھا کر دفیں بجا رہے ہیں اور گیت گا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مسلح نہیں ہیں اور اگر اچانک ان پر حملہ کر دیا جائے تو وہ بھاگ نکلیں گے۔ اس دوران کچھ سرکردہ جوان اپنی اونٹوں کو ہا کر یوناف کے پاس لائے۔ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا، اے ہمارے عظیم سپہ سالار، آپ نے اپنے لشکر کو روک کیوں لیا ہے؟ کیا سامنے کوئی خطرہ ہے یا ہم نے دشمنوں کو آ لیا ہے؟ یوناف نے جواب دیا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ اسی لمحے ابلیکا نے اپنی شیریں آواز میں کہا، اے یوناف، اب تمہارا کیا لائحہ عمل ہے؟ یوناف نے کچھ سوچا، پھر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ شاید اس نے کوئی حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے سرگوشی کی، اے ابلیکا، انامی اور فطروسی قبائل کے خلاف اس جنگ میں تم بھی پوری طرح حصہ لوگی، اور وہ اس طرح کی میں کچھ اونٹ ان سواروں سے خالی کرا لیتا ہوں۔ تم ان اونٹوں کو ہانک کر پڑاؤ کی طرف لے جانا۔ وہ صحرا میں جب ان بے سوار اونٹوں کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ان کو پکڑنے کی پوری کوشش کریں گے، اور جب وہ اس کی کوشش میں مصروف ہوں گے تو میں پشت کی طرف سے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ اس کے بعد ہم ان کا کشتیوں میں لدا ہوا سامان اپنے اونٹوں پر لا دیں گے اور کشتیوں کو آگ لگا کر یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ابلیکا نے مسکراتی آواز میں یوناف کے کان میں سرگوشی کی، اے میرے حبیب، تمہارا یہ طریقہ کار انتہائی عمدہ اور قابل تعریف ہے۔ تم کچھ اونٹ خالی کراؤ، میں اس کام کی ابھی تکمیل کراتی ہوں۔ یوناف نے اپنے لشکر کے کچھ جوانوں کو حکم دیا کہ وہ ایک ایک اونٹ پر 2 سوار ہو جائیں اور چند اونٹ خالی کر دیں۔ فوراً ہی چند اونٹ خالی کر دیے گئے تھے۔ پھر ابلیکا یوناف کی گردن سے ہٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ سارے اونٹ ایک طرف کو بڑھنے لگے۔ شاید ابلیکا انہیں ہانکنے لگی تھی۔ ان اونٹوں کو ابلیکا آگ کے الاؤ کے پاس لے گئی۔ الاؤ کے گرد بیٹھے انامی اور فطروسی جوانوں نے جب رات کے اس اندھیرے میں صحرا کے اندر ان اونٹوں کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے
اور ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہوئے فوراً ہی مستعد اور مسلح ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ لیکن جب آگ کی تیز روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ اونٹ خالی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو ان کے خدشات جاتے رہے، لہٰذا وہ اونٹوں کو پکڑنے کے لیے ان کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اس دوران ابلیکا بھی حرکت میں آ گئی اور اس نے اس انداز میں اونٹوں کو ہانک دیا جیسے وہ ان لوگوں کو آتا دیکھ کر بھاگے ہوں۔ یہ دیکھ کر انامی اور فطروسی جوان اور تیزی سے ان کا تعاقب کرنے لگے۔ اسی لمحے ابلیکا یوناف کے پاس آئی اور اس کی گردن پر لمس دے کر بولی، اے یوناف، دشمن کے جوان اونٹوں کے تعاقب میں بھاگ رہے ہیں، لہٰذا تم اپنی کارروائی شروع کر سکتے ہو۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یوناف حرکت میں آیا اور اونٹوں کا تعاقب کرتے ہوئے انامی اور فطروسی جوانوں پر اس نے حملہ کر دیا۔ اس موقع پر صحرا کے اندر نعرہ ہائے وحشت بلند کرتا ہوا وہ نگاہ برہم اور شعلہ اور راکھ کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے حملوں میں ایک رقص برق و باراں اور آتش روئیں نگاران تھی۔ صحرا میں وہ دشمنوں کی حالت ریت کی ناؤ، کاٹھ کے گھوڑوں اور سیپ کی ہاتھیوں جیسی کر رہا تھا جو تیز آندھی میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ٹوٹ پھوٹ گئے ہوں۔ صحرا کے اس حصے میں یوں لگتا تھا جیسے واہموں اور جراحتوں کا طوفان اٹھا کر کوئی ابلیس رات کی تاریکی میں ناچ اٹھا ہو۔ ایک بے باک و بھیانک اور چالاک و سرکش حملہ آور کی طرح یوناف نے لمحوں کے اندر انامی اور فطروسی جوانوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس لمحوں کی جنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ یوناف سامان سے بھری کشتیوں کی طرف گیا۔ کشتیاں سامان خورد و نوش کے علاوہ جنگی سامان سے بھی لبریز تھیں۔ یوناف کے حکم پر جوانوں نے آن کی آن میں سامان کشتیوں سے نکال کر اونٹوں پر لاد لیا۔ اس کے بعد سمندر کنارے کشتیوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہوں نے آگ لگا دی اور پھر یوناف اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ سامان سے لدے اونٹوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ یوناف صبح سویرے کسلوہی اور کفتوری قبائل کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ جس وقت سامان سے لدے اونٹ توج کے خیمے کے سامنے بٹھائے جا رہے تھے، توج بھاگتا ہوا آیا اور یوناف کو گلے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیٹی سے ملا، پھر خوشی سے بھرپور لہجے میں اس نے یوناف سے کہا، اے یوناف میرے عزیز، تم نے کسلیوں اور کفتوریوں کے لیے وہ ماری کا سر انجام دیا ہے جسے یہ اپنے لیے ضروری مگر ناممکن خیال کرتے تھے۔ اس مہم کے دو گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اول یہ کہ انامیوں اور فطروسیوں کی عسکری قوت میں کمی آ جائے گی، کیونکہ کشتیوں پر ان کے لیے سامان لانے والے وہ جوان ان کے بہترین جنگجو تھے، اور گزشتہ تمام لڑائیوں میں یہ سب جوان یہاں موجود ہوا کرتے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں انامی اور فطروسی ہم سے لڑائی کی ابتدا نہ کرتے تھے۔ اب ان جوانوں کے مارے جانے سے انامیوں اور فطروسیوں پر ایک بھاری اور کاری ضرب لگے گی، اور اب یہ یوں ہی اندھے اونٹوں کی طرح منہ اٹھا کر ہم پر نہ چڑھ دوڑا کریں گے، بلکہ ایسا کرنے کے لیے آئندہ انہیں خوب سوچ بچار سے کام لینا ہوگا۔ اور اس مہم کا دوسرا بہترین فائدہ یہ ہوا ہی کہ ہمیں صحرا کے اس حصے میں بلا قیمت خورد و نوش کا بہت سا سامان ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور اے یوناف، اس مہم کو سر کرنے کے بعد اب ہمیں اور زیادہ محتاط رہنا ہوگا، اس لیے کہ اپنے جوانوں کی تلاش میں انامی اور فطروسی قبائل ان اطراف میں ضرور آئیں گے، اور اس کے لیے وہ ساحر سامری سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ یوناف نے خوش طبعی سے کہا، جب ایسا وقت آیا تو دیکھ لیں گے۔ سردار توج نے اپنے جوانوں کو اونٹوں سے سامان اتار کر خیموں میں ذخیرہ کرنے کا حکم دیا، اور خود یوناف اور حریزہ کا ہاتھ تھام کر خیمے کی طرف چل دیا۔ یوم زینتہ، جو مصریوں کے عید کا دن تھا، اس سے کئی روز پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے ساحر و جادوگر مصر کے مرکزی شہر تھیبیس پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ مصر کا سب سے بڑا ساحر اندھا شمعون بھی مقابلے سے 2 روز قبل شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ مقابلے سے 1 روز قبل یہ سارے جادوگر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ مصر کے ان تمام ساحروں پر اندھے شمعون کو ناظم و نگران اور سرکردہ اور سرخیل مقرر کر دیا تھا۔ جب یہ سارے ساحر اکٹھے ہوئے تو شمعون نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے ساحر ساتھیوں، میں نے فرعون کے 2 قاصدوں کی مدد سے یہ پتہ لگایا ہے کہ موسیٰ و ہارون دن کو تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور دوپہر کے وقت آرام کی خاطر شہر سے باہر کھجوروں کی ایک جھنڈ تلے سوتے ہیں۔ میرے کچھ ساتھی ساحر اس جگہ کو دیکھ آئے ہیں، لہٰذا تم اپنے چند ساتھیوں کو اس طرف روانہ کرو جہاں موسیٰ و ہارون سوتے ہیں۔ وہ انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے وہاں جائیں اور واپس آ کر ساری کیفیت مجھ سے کہیں۔
تاکہ اس سے میں اندازہ لگا سکوں کہ موسیٰ و ہارون جادو و سحر میں کس قدر مہارت و قوت رکھتے ہیں۔ شمعون کی تجویز پر کچھ ساحروں کو وہاں جانے کے لیے منتخب کیا گیا اور وہ موسیٰ و ہارون کی طرف روانہ ہو گئے۔ ساحروں کا یہ مختصر سا گروہ جب اس مخصوص جگہ پر پہنچا تو دیکھا کہ کھجوروں کے ایک جھنڈ کے نیچے موسیٰ اور ہارون گہری نیند سو رہے ہیں۔ جب وہ ان دونوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھے تو دنگ رہ گئے، کیونکہ موسیٰ کے قریب رکھا ان کا عصا اژدھے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ پھر وہ ان کی طرف لپکا تو یہ سب ساحر وہاں سے بھاگ نکلے۔ واپس آ کر انہوں نے یہ سارا ماجرا شمعون سے بیان کر دیا۔ اندھا شمعون چند ثانیوں تک گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے ساتھی ساحروں سے بولا، اے میرے ساتھیوں، جادو اور سحر ایسے امر کے لیے مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور وہ اصل حقیقت کے خلاف خیال میں آنے لگے۔ گو سحر ایک حقیقت ہے اور ضرر رساں اثرات رکھتا ہے، جس طرح زہر یا دوسری نقصان رساں اشیاء میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی سنو میرے ساتھیوں کہ سحر قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر خود مؤثر بذات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کوئی ساحر کیسا ہی ماہر اور بے مثل جادوگر کیوں نہ ہو، اس کا جادو نہ اس وقت کارآمد ہوتا ہے نہ حرکت میں آتا ہے جب وہ ساحر سو رہا ہو، اور سوتے کی حالت میں یہ جو موسیٰ کا عصا اژدھا بن کر حرکت میں آیا ہے تو اس بات نے مجھے تشویش میں ڈال دیا ہے۔ ایک ساحر نے چونک کر پوچھا، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ موسیٰ کے پاس سحر نہیں کچھ اور ہے؟ شمعون نے جواب میں فیصلہ کن انداز سے کہا، ہاں، میرا دل کہتا ہے کہ یہ سحر نہیں کوئی معجزہ ہے، اور معجزہ در حقیقت براہ راست خالق حقیقی کا فعل ہے جو بغیر اسباب کے ایک صادق کی صداقت کے لیے وجود میں آتا ہے۔ معجزہ سحر کی طرح کسی اصول و قانون پر مبنی نہیں ہوتا کہ ایک فن کی طرح اسے سیکھا جا سکے۔ معجزہ کسی شے کی حیت و صورت کو بدل دیتا ہے، جبکہ نقصان دہ سحر ہے تو صحیح مگر کسی شکل و ماہیت میں حقیقی انقلاب برپا نہیں کرتا، بلکہ صرف قوت مدخیلہ میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ ایک دوسرے ساحر نے خوف بھری آواز میں پوچھا، تو کیا ہمیں اس مقابلے میں حصہ نہ لینا چاہیے؟ شمعون اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، ہم ضرور اس مقابلے میں حصہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ موسیٰ و ہارون کی طرف سے ہمارے مقابلے میں کیا پیش کیا جاتا ہے۔ اب تم جاؤ اور کل کے مقابلے کے لیے ایسی رسیاں اور چھڑیاں تیار کرو جو مقابلے کے میدان میں سانپ بن کر بھاگنے لگیں۔ سب ساحر یہ حکم پا کر وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے روز سورج طلوع ہونے کے بعد مقابلے کے میدان میں تھیبی شہر اور باہر سے آئے ہوئے لوگ کھچا کھچ بھر گئے۔ میدان کے ایک طرف سارے جادوگر جمع تھے، اتنے میں موسیٰ و ہارون بھی میدان میں نمودار ہوئے۔ وہ سیدھے جادوگروں کے پاس آئے۔ پھر موسیٰ نے ان جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا، اے ساحروں، تمہاری ہلاکت سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر افتر اور بہتان نہ لگاؤ کہ اس کے ساتھ خدائی میں فرعون یا کوئی اور شریک ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا رب جو تمہارا خالق و رازق ہے تمہیں عذاب میں پیس ڈالے گا اور تمہاری بنیاد اکھاڑ ڈالے گا۔ اور سن لو کہ جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے وہ ناکام و نامراد رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر سن کر ان جادوگروں پر خاطر خواہ اثر ہوا، اور ان میں سے کچھ یہ صلاح مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں اس مقابلے سے باز رہنا چاہیے، لیکن کچھ دوسرے ساحروں نے انہیں سمجھایا کہ اب تو مقابلہ سر پر آ گیا ہے، ایسے موقع پر انکار کرنا بددیانتی اور وعدہ خلافی ہے۔ عین اسی وقت فرعون حامان اور اپنے درباریوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ ایک اونچی جگہ ان سب کے لیے نشستیں بنائی گئی تھیں جن پر وہ سب بیٹھ گئے۔ ایک طرف فرعون ممتاح کی سوتیلی ماں آسیہ بھی آ کر بیٹھ گئی تھیں اور رو رو کر موسیٰ کی فتح مندی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ ممتاح کی اس شہ نشین کے دائیں جانب عام لوگوں کے اندر عزازیل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حق و باطل کا یہ معرکہ دیکھنے موجود ہوا تھا۔ پھر سارے جادوگر اپنے سردار شمعون کی سرکردگی میں فرعون کے سامنے آئے۔ اندھے شمعون نے فرعون سے پوچھا، اے را دیوتا کے عظیم اوتار، اگر ہم یہ مقابلہ جیت گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا؟ فرعون مسکرایا اور اپنے سامنے کھڑے سارے ساحروں کو خوش کرنے کی خاطر بلند آواز میں بولا، اے مصر کے معزز و محترم ساحروں، آج کا یہ میدان اگر تم نے موسیٰ و ہارون کے مقابلے میں مار لیا تو سن رکھو کہ تم نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کر دیے جاؤ گی، بلکہ تمہاری حیثیت میرے ہاں مقربین دربار کی سی ہوگی، اور یہ ایسی عزت افزائی ہے
کہ ہر کوئی اس کا تمنائی اور خواہش مند ہے۔ فرعون کے اس جواب پر ساحر مطمئن اور خوش ہو گئے۔ پھر وہ پلٹے اور موسیٰ و ہارون کے پاس آ گئے۔ اس کے بعد فرعون کے حکم پر حامان نے اٹھ کر اعلان کیا کہ مقابلہ شروع کیا جائے۔ اس پر جادوگر اپنے سردار شمعون کا ہاتھ پکڑ کر موسیٰ و ہارون کے سامنے لائے۔ پھر شمعون نے موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا، اے موسیٰ بن عمران، اب جب کہ مفتاح کی طرف سے مقابلہ شروع کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے تو کیا پہلے تم کچھ ڈالو گے یا ہم ابتدا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، تم لوگ ہی اپنے جادو سے ابتدا کرو۔ اس پر اندھے شمعون نے بلند آواز میں نعرہ مارا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے۔ اس نعرے کے جواب میں تمام ساحروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں جو سانپ اور اژدھوں کی شکل میں دوڑتی نظر آنے لگیں۔ یہ معاملہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور خداوند تعالیٰ کا یہ حکم سنایا، آپ بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیں۔ عزازیل بھی وہاں موجود یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھی کر دی گئی تھی کہ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ غالب تم ہی رہو گے۔ جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو سانپوں اور اژدھوں کی صورت میں دیکھ کر فرعون اور حامان بھی اپنی جگہ خوش ہو رہے تھے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو میدان کے اندر عصا ایک بہت بڑا اژدھا بن کر نمودار ہوا اور ان سارے ساحروں کے شعبدوں کو نگل گیا۔ سارا میدان صاف ہو گیا۔ اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکام رہے اور سب لوگوں کے سامنے مقابلہ ہار گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا یہ کرشمہ دیکھا تو جادوگر حقیقت حال کو جان گئے، جسے اس وقت فرعون اور اس کے درباری پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اس حقیقت کو چھپا نہ سکے اور انہوں نے شکست تسلیم کر لی۔ پھر سب لوگوں کے سامنے انہوں نے اقرار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو سے بالاتر اور اللہ کا معجزہ ہے اور سحر سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند اقرار کر لیا، ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئے کیونکہ وہی سارے جہانوں کا رب ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ اس کا دام فریب تار تار ہو گیا ہے اور جو موسیٰ کو شکست دینے کی آخری صورت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہ سارے جادوگروں نے اسے صلاح مشورہ کیے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، تو اسے خدشہ محسوس ہوا کہ کہیں مصری عوام ہی ہاتھ سے نہ جاتے رہیں اور موسیٰ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ اس معاملے کو ٹالنے کے لیے اس نے مکر اور فریب کا ایک اور طریقہ اختیار کیا اور لوگوں کو سناتے ہوئے اس نے بلند آواز سے ساحروں کو مخاطب کر کے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے اور تم سب نے آپس میں سازش کر رکھی ہے، تبھی تو میری رعایا ہوتے ہوئے میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ پر سن رکھو ساحروں، میں تم سب کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کی بے وفائی اور غداری کی جرت نہ ہو۔ سنو ساحروں، میں پہلے تو تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور پھر میں تمہیں صلیب پر لٹکا دوں گا۔ لیکن ان ساحروں پر فرعون کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا، اس لیے کہ وہ نیک نیتی اور خلوص سے ایمان لا چکے تھے۔ وہی جادوگر جو تھوڑی دیر قبل فرعون سے انعام و اکرام اور عزت و جاہ کی آرزویں اور التجائیں کر رہے تھے، وہی ساحر اب ایمان لانے کے بعد ایسے نڈر اور بے خوف ہو گئے کہ ان کے سامنے سخت سے سخت مصیبت اور دردناک ترین عذاب بھی ہیچ ہو کر رہ گیا اور کوئی دہشت بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ ان ساحروں نے پہلے اپنے سردار شمعون کے ساتھ مشورہ کیا، پھر انہوں نے بے دھڑک ہو کر فرعون سے کہہ دیا، اے بادشاہ، یہ ہم کبھی اور کسی صورت نہیں کر سکتے کہ سچائی اور روشن دلائل جو ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم ماننے۔ اے بادشاہ، تو جو کرنا چاہتا ہے کر گزر، تو زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا خاتمہ کر دے۔ ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں، وہ ہماری خطائیں بخشنے والا ہے، ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ ان جادوگروں کے جواب پر فرعون اور اس کے اعیان و ارکان کو سخت ہزیمت اٹھانا پڑی تھی اور سرعام وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ موسیٰ و ہارون کے رب کا وعدہ پورا ہوا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسرائیلی نوجوانوں میں سے ایک جماعت مسلمان ہو گئی، لیکن فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے
اپنے اس ایمان کا اعلان نہ کر سکی، کیونکہ ایمان قبول ہوتے ہی اس کی عام قاہرانہ ستم کشیوں اور ظلم پرستیوں کے علاوہ اس وقت فرعون کی ذلت و شکست نے اسے اور زیادہ غضبناک کر دیا تھا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تلقین فرمائی کہ مومن ہونے کے بعد تمہارا سہارا صرف خدا ہے۔ ان ایمان والوں نے اس پر لبیک کہا اور خدا کے سامنے گڑ گڑا کر رحمت و مغفرت کی دعائیں کیں اور ظالموں کے ظلم و معصیت سے محفوظ رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔ فرعون کی اس بے بسی کے موقع پر اس کے درباری اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا، اے خداوند، ہمیں فی الفور اس موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اور اس کے ساتھی مصر کے اندر فساد پھیلائیں اور ہمارے دیوتاؤں کو ٹھکراتے پھریں۔ پر فرعون موسیٰ کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر بے حد مرعوب ہو چکا تھا۔ اس بنا پر اسے موسیٰ کو قتل کر دینا تو دور کی بات ہے، ان کے خلاف کچھ کہنے تک کی مطلق ہمت نہ ہوئی۔ اپنے اس درباری کی تسلی کے لیے اس نے جواب دیا، تم لوگ گھبراتے کیوں ہو؟ میں اسرائیلیوں کی طاقت بڑھنے نہ دوں گا اور ان لوگوں کو اس قابل نہ رہنے دوں گا کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ اسی دوران فرعون کا ایک درباری بھاگا بھاگا آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، اے آقا، میں آپ سے ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جو نہ صرف ہم سب کے لیے تعجب خیز ہے اور حیران کن ہے، بلکہ بے حد تکلیف دہ بھی۔ فرعون نے اس درباری سے فکر گیر آواز میں پوچھا، جو کہنا ہے جلدی کہ مجھے مزید فکر و اوہام میں نہ ڈال۔ درباری نے اپنی سانس درست کی اور بولا، اے آقا، یہ نئی اور تلخ بات ہے کہ آپ کی سوتیلی ماں آسیہ بھی موسیٰ پر ایمان لا چکی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اس میدان عام میں لوگوں کے اندر بیٹھی موسیٰ کی فتح مندی اور کامیابی کی دعائیں مانگ رہی ہیں، اور دعا بھی کوئی عام نہیں بلکہ وہ نہایت عاجزی اور انکساری اور رقت و درد آنسوؤں میں ڈوب کر اسی رب سے دعا مانگتی ہیں جس پر ایمان لانے کو حضرت موسیٰ نے کہا تھا۔ فرعون کے چہرے پر ناگواری اور انتقامی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے چند ثانیے سوچا، پھر وہ تحکمانہ انداز میں اپنے درباری سے بولا، تم ابھی اور اسی وقت جاؤ اور آسیہ کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ درباری بھاگا بھاگا واپس لوٹ گیا۔ آسیہ اس وقت میدان سے نکل کر شاہی محل کی طرف جا رہی تھیں کہ درباری نے انہیں جا لیا اور بولا، اے مقدس ملکہ، آپ کے بیٹے ممفتاح نے آپ کو بلوایا ہے اور وہ اپنے درباریوں کے ساتھ اس وقت میدان کے ایک طرف آپ کا منتظر ہے۔ آسیہ نے ایک بار غور سے تجسس کے عالم میں درباری کی طرف دیکھا، جس کے چہرے اور آنکھوں میں آسیہ کے پڑھنے اور اندازے لگانے میں انگنت تحریریں اور غیر متشکل جذبے تھے۔ پھر انہوں نے دیر نہ کی اور خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لی۔ آسیہ جب فرعون ممفتاح کے سامنے آئیں تو اس نے ناراضی اور خفگی سے پوچھا، اے خاتون، مجھے خبر ملی ہے کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلے کے دوران تم موسیٰ و ہارون کی کامیابی اور فتح مندی کے لیے دعائیں مانگتی رہی ہو۔ آسیہ نے معنی خیز انداز میں اپنے سوتیلے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، اے فرعون، تو نے جو سنا ہے سچ سنا ہے۔ میں تمہارے اور تمہارے درباریوں کے سامنے اقرار کرتی ہوں کہ موسیٰ و ہارون کے رب پر میں ایمان لا چکی ہوں، اور وہ ایسا رب ہے جو رازق و مالک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے قابل نہیں جس کے سامنے مراسم عبودیت ادا کی جائیں۔ اے فرعون ممفتاح، تم اور تمہارے درباری گواہ رہنا کہ میں کائنات کے اس مالک و واحد رب پر ایمان لاتی ہوں جس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اپنی بے مثل حکمت سے اس نے انسان کے اندر احساسات و جذبات، شعور و عقل اور فکر و تخیل جیسے جذبے بھر دیے۔ اے فرعون، تو لوگوں کا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ جذبے انسان کے اندر کیسے بھر گئے، اور کیا تو ایسا کرنے پر قادر ہے؟ اور کیا تو جانتا ہے کہ انسانی بناوٹ کے عناصر ترکیبی میں سے کون سا عنصر ان جذبوں کا منبع ہے؟ فرعون کے پاس چونکہ ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا اپنے درباریوں اور وہاں جمع دوسرے لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے اس نے حامان کو مخاطب کر کے کہا، اے حامان، آسیہ خاتون خود اپنا جرم تسلیم کر چکی ہیں اور سب کی موجودگی میں اس نے اقرار کر لیا ہے کہ وہ موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے آئی ہیں، لہٰذا میری طرف سے اس کے لیے فیصلہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے بستر کی طرح زمین پر لٹا دیا جائے، پھر اس کے اوپر ایک بھاری چٹان گرا دی جائے۔
حامان نے فوراً اس کا بندوبست کر دیا۔ آسیہ کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ چٹان گرائے جانے سے قبل آسیہ نے رب تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی سے گڑ گڑا کر دعا کی، اے میرے اللہ، مجھے اس رسوائی اور عذاب و کرب سے بچا۔ آسیہ کی اس دعا کے ساتھ ہی چٹان ان کے اوپر گرنے سے پہلے ہی ان کی روح قبض کر لی گئی اور چٹان ان کے مردہ جسم پر گری تھی۔ اس طرح خدا تعالیٰ نے ان کو چٹان کے گرنے کی اذیت سے نجات دے دی تھی۔ اس طرح فرعون آسیہ خاتون کو سزا دینے اور ساحروں کے لیے سزا تجویز کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ گیا۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے یہ مقابلہ جیتنے کے بعد اور زیادہ تگ و دو کے ساتھ تبلیغ شروع کر دی تھی۔